بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں لیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ ان اردو۔ ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے حق میں بہتر کرے اور پھر قبول فرما لے، آمین۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو عمل میں لے کے آئی ہوں یہ سورہ الفاتحہ کا عمل ہے اور فتوحات غیبی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد کہ اللہ کی مدد کا دروازہ کھول جانا۔ اس عمل کی برکت سے وہ دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا آپ کے لیے کہ آپ کی مدد مسلسل ہوتی چلی جائے گی۔ جب بھی آپ کسی پرابلم میں گریں گے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کی غیبی مدد آپ تک پہنچے گی، اور اگر کسی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا عمل ہے، اگر اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے آپ نے کر لیا ایک بار یقین کے ساتھ، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، اگر آپ کسی قسم کی معاشی بدحالی میں گھرے ہوئے ہیں، شکار ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ صرف اس کے ساتھ یہ شرط دی گئی ہے کہ عمل کے دوران کوئی ناغہ نہ ہو۔ یہ 7 دن کا عمل ہے اور 7 دن لگاتار کرنا ہے، بیچ میں بالکل ناغہ نہیں ہونا۔ اگر آپ نے ناغہ کیا تو پھر آپ کو نئے سرے سے دوبارہ اس عمل کو کرنا ہوگا، اور ایک ٹائم اور ایک جگہ فکس کر کے کہ جس ٹائم پہ آپ نے پہلے دن شروع کیا اسی ٹائم پہ پھر دوبارہ آپ کو باقی، یعنی کہ پورے 7 دن ایک ہی ٹائم اور جگہ پر آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اس لیے پہلے دن سے ہی وہی ٹائم اور وہی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ مزید 7 دن یعنی 6 دن جو مزید ہے وہ میرے لیے وہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ہی اس طرح کا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی مدد، فوری مدد، فتوحات غیبی، یعنی کہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی ہر معاملے میں، تو پھر آپ کو اسی شرط کے ساتھ کرنا ہوگا اس عمل کو۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو دنوں کے ساتھ ترتیب بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو سمجھنا ہے تو ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور سنا ضرور کریں، اور شروع سے اینڈ تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ بس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، شکریہ۔ اب آپ نے روزانہ جب بھی عمل کرنا ہے اس کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا دن، جس دن سے بھی آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، آپ کو اس دن کی تعداد کے مطابق اس عمل کو کرنا ہوگا۔ میں آپ کو دنوں کے نام کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ عمل کسی دن سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن تعداد وہی ہوگی جو اس دن کی بتائی جائے گی۔ اب اتوار کا دن ہے تو اتوار کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین صرف ایک آیت پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتوار کے دن جو اس کی تعداد ہے نا وہ ہے 581، یعنی 581 ٹائم آپ نے اتوار کے دن کی تعداد ہے، اور صرف آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھنا ہے۔ پھر پیر کا دن ہوگا، آپ نے الرحمن الرحیم اس کو آپ نے 681 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پیر کے دن آپ نے دوسری آیت پڑھنی ہے اور 681 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر منگل کے دن مالک یوم الدین 3rd آیت، اس کو آپ نے 242 یعنی 242 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر بدھ کا دن آ جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے 836 یعنی 836 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آ گیا جمعرات کا دن اہدنا الصراط المستقیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1040 مرتبہ جمعرات کے دن، اور آیت آپ دیکھ لیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آ گیا جمعے کا دن، جمعے کو آپ پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم، اس کو آپ نے 1806 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 806 مرتبہ، 1806 مرتبہ آپ نے اس جمعہ کے دن صراط الذین انعمت علیہم پڑھنا ہے۔ پھر ہفتے کا دن آ جائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو آپ نے 4233 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ کا 7 دن کا یہ جو عمل ہے یہ پورا ہوگا۔ یعنی ایک آیت آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 دن کا عمل ہے، اور
جس دن کی جو تعداد بتائی ہے اس دن کے مطابق آپ نے کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اتوار سے ہی اس عمل کو شروع کر لیں اور ہفتے پہ ختم کریں، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ اس ترتیب کے ساتھ آرام سے یہ عمل کر سکیں۔